رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ زبانوں کے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر میں پیوست ہو رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگتا، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تلخیوں سے دوچار تھے۔ ایک تو چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا صدمہ، اور پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن مکہ میں مسلمان تو بہت توڑے تھے، بس گنتی کے چند، اور مقابلے میں دشمنوں کا ایک سمندر کا۔ بھلا ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے کہ وہ تو بالکل بے بس تھے۔ چنانچہ وہ صبر کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے، اور مسلمان عورتیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاؤ کی یلغار دیکھتی تو بہت رنجیدہ ہوتی اور کلیجہ محسوس کے رہ جاتی۔ چنانچہ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ یہ حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ بولی، کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے؟ کوئی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نہ ملے نہ صحیح، لیکن کچھ تو سکون نصیب ہوگا، کچھ تو دل کا بار ہلکا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، کنواری بھی مل سکتی ہے اور چاہے تو شوہر اشنا بھی مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری کون؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شوہر اشنا کون؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، زمعہ کی بیٹی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے اور تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کی ہے۔ مہاجرین حبشہ میں ان کے شوہر بھی تھے، وہاں سے وہ واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ دونوں کے لیے بات چیت کرو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، بولی، اللہ اللہ، تمہاری قسمت کتنی برکتوں کا تم پر سایہ ہے۔ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، بڑی بےتابی سے آپ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے بات چیت کرنے آئی ہوں۔ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، بولی، سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے بھی تذکرہ کیجیے، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس گئی اور ان کو یہ مبارک خبر سنائی۔ والد نے یہ خبر سنی تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اس جوڑے کا کیا کہنا۔ پھر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئی، جو عائشہ کی والدہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ وہاں پہنچے ہی وہ بولی، نصیب، کیا نصیب ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واہ واہ، کتنی مبارک تقریب ہوگی یہ، ذرا ٹھہرو ابو بکر بھی آ جائے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی سے اس برکت کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دی۔ شادی سے ساتھیوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ استوار ہو گیا، دونوں نکاح ہو گئے۔ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی آئی، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی تھی، اس لیے چند سال بعد رخصت ہوئی۔ مشرکوں کی زیارتیاں پورے شباب پر تھی، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائے یا ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگ نہ جائے، اور ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رہیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائے اور پھر آبائی دین کو نہ اپنا لے۔ نبوت کا 10واں سال اور جمادی الاخری یا شوال کا مہینہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے، اور پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ اور پھر گئے بھی ایسا کہ سب بے خبر۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ شاید وہاں
طائف والے مدد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لے سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، انہوں نے اپنے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا، پوری ہردرمی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا اور بڑی بے شرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ پھیر لیا، کیونکہ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بھی انتہائی تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہی گزارتے۔ پھر عرب کا مشہور بت لات بھی وہی تھا، جو کعبہ ہی کی طرح زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کی بہت خاص اور متبرک بستی تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا اور پھر طائف کی ساری حیثیت اور مقبولیت خاک میں مل جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم ہو گیا تو وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ثقیف، طائف کا ایک قبیلہ ہے، کہ ایک سردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن کم از کم میرے معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے طائف کے بازاریوں اور اوباشوں کو بھی ابار دیا۔ ان اوباشوں نے پوری بے دردی سے پائے مبارک پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈال ہو جاتے اور پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا، وہ ہاتھ پکڑ کر کڑا کر دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے، ساتھ ہی گالیاں بھی دیتے اور تالیاں بھی بجاتے۔ اف، دنیا انسانیت کتنا عجیب اور المناک منظر تھا یہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبری میں جو جو پریشانیاں اٹھائی، دعوت کی راہ میں جو جو سختیاں جھیلی، ان کے بدلے میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کہیں جا کر جان چھوٹی، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے گڑگڑانے اور اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے، اللہم الیک اشکو بثی وحزنی وضعف قوتی وقلت حلیتی وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلي من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات والصلح إليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك۔ خدایا، میں اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقعتی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھائے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ خدایا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کی نور سے، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئی اور جس پر دونوں جہان کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے، جب تک تو خوش نہ ہو جائے۔ تجھے منائے جانا ناگزیر ہے، ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ یہ باغ جس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، وہ 2 آدمیوں کا تھا اور وہ دونوں سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ، اور یہ ربیعہ کے بیٹے تھے۔ دونوں نے اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھا تھا اور وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا۔
जबकि कौम के गुंडे वसल्लम पर पथराव कर रहे थे और वसल्लम खून में नहाए हुए बड़ी बेकसी और बेकरारी के आलम में आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से दोनों को बड़ा तरस आया और वसल्लम की मजलूमी पर उनका दिल भर आया। चुनांचे उन्होंने फौरन ईसाई गुलाम को आवाज़ दी और बोले, अद्दास, बाग से अंगूर का खोशा तोड़ो और एक प्लेट में रख कर इस गरीब को दे आओ, कहो इससे काले। अद्दास ने हुक्म की तामील की। वो अंगूर लेकर वसल्लम के पास आया और सामने रखते हुए बोला, इससे खा लीजिए। वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहते हुए हाथ बढ़ाया और खाने लगे। अद्दास हक्का बक्का सा हो गया, हैरान होकर बोला, खुदा की कसम, यह तो कभी किसी की ज़बान से इस तरह का फिक्रा सुना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस सरजमीन के हो और किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो? तुम्हारा नाम क्या है? अद्दास ने जवाब दिया, मैं ननेवा का रहने वाला हूँ, ईसाई मजहब का पैरोकार, और नाम मेरा अद्दास है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम की बस्ती के, वो तो बहुत नेक आदमी थे। यह सुनकर अद्दास की हैरानी और बड़ी बेताबी से बोला, आप सल्लम कैसे जान गए यूनुस बिन मत्ता क्या थे? आप सल्लम ने फरमाया, यूनुस मेरे भाई हैं, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। यह सुनकर अद्दास बेकाबू हो गया और फौरन इसने झुककर आप सल्लम के हाथ पैर चूमे और सर मुबारक को बोसा दिया। उतबा और शीबा ये सब देख रहे थे और सख्त हैरान थे कि माजरा क्या है। फिर अद्दास लौट कर गया तो वो बोले, मियाँ अद्दास, इस आदमी के हाथ पैर क्यों चूम रहे थे? अद्दास ने जवाब दिया, मेरे आका, वो ज़मीन पर इससे बेहतर कोई आदमी नहीं। उसने एक ऐसी बात बताई जिसको बस नबी ही बता सकता है। यह सुनकर वो बोले, मियाँ अद्दास, इसकी बातों में आकर कहीं अपना दीन मत को बैठना, तुम्हारा दीन इसके दीन से बेहतर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीब की हिदायत से बिल्कुल मायूस हो गए और उनसे मदद मिलने की भी कोई उम्मीद न रही। इसलिए अब वसल्लम ने ताइफ को खैबात कहा और सहरा में तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगे। अब वसल्लम का रुख मक्का की तरफ था, वही मक्का जिसको कौम से आजिज़ आकर वसल्लम ने अलविदा कहा था और इस आरज़ू में निकले थे कि इसके अलावा कोई और पनाहगाह मिल जाए जो यहाँ की मजलूमी और बेकसी का बदल बन सके। लेकिन वसल्लम की ये आरज़ू भर न आई।